ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ واجب الاحترام اساتذہ کرام اور شمع رسالت کے پروانوں، جب سے یہ عالم آب و گل وجود میں آیا ہے اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور رہا ہے کہ اس نے مختلف زمانے میں متعدد انبیاء و رسول کو انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہر زمانے میں مصلحین اقوام پیدا ہوتے رہے اور سبوں نے اپنی قوم کو ہدایت اور صداقت اور توحید و رسالت کی تعلیم دی، مگر ان تمام بانیان مذاہب اور ہادیان قوم کی تعلیمات کا جائزہ لیجئے تو ایک مشترک چیز تقریباً ہر مذہب کے بانیوں کی تعلیمات میں آپ کو ضرور ملے گی۔ وہ یہ ہے کہ رہبران قوم میں سے ہر ایک نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت دی کہ لوگوں مجھی سے پیار کرو، مجھی سے محبت کرو، اور اس تعلیم کا راز یہ ہے کہ ہادی و پیغمبر کی بعثت ہی اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ ان کی باتوں کو مانیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرے اور اسے اپنے دل میں جما لے۔ لیکن ان سب کا دار و مدار نبی سے عشق و محبت پر ہے۔ اگر پیغمبر سے محبت نہیں ہے، قلبی لگاؤ اور عقیدت نہیں ہے تو نہ ان کی باتوں کا کوئی وزن ہوگا اور نہ اثر ہوگا اور نہ ہی ان کی تعلیمات پر عمل ہوگا۔ چنانچہ اقوام عالم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جس قوم کے اندر اپنے ہادی و پیغمبر سے جتنی صالح عقیدت اور حقیقی محبت تھی، جو عشق میں جتنا پکا تھا وہی عمل میں پختہ نکلا، جو عاشق صادق تھا وہی مومن کامل بنا، جس کو نبی سے گہرا تعلق تھا اسی نے ان کی تعلیمات کو دل و جان سے لگایا اور دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلایا۔ الحاصل یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اپنی ذات سے عشق و محبت کی تعلیم دی۔ شہدایان نبوت اسی قانون خدائی اور دستور الہی کے مطابق جب باری آئی امام الانبیاء، محبوب کبریا، خاتم الرسل، ہادی سبل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے بھی اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ لوگوں جب تک دنیا کی محبوب ترین چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ یہی سچ ہے، یہی حق ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں رسول کی عظمت نہ ہو، جو رسول عربی کا عاشق نہ ہو، جو تاجدار مدینہ کا شیدائی نہ ہو، اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ مومن کامل نہیں۔ حب نبی ہی تکمیل ایمان ہے، عشق رسول ہی ایمان کی بہار ہے۔ جو رسول سے محبت کرے گا وہی خدا کا محبوب ہوگا، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی خدا کا فرما بردار ہوگا، جو شمع رسالت کا پروانہ بنے گا وہی دنیا و آخرت کا ستارہ بنے گا۔ ماضی میں بھی یہی ہوا ہے، آج بھی یہی ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگا۔ قرآن کی یہی بشارت ہے کہ جو نبی کی اطاعت کرے گا وہی خدا کا محبوب ہوگا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کی محبت و اطاعت سے کون کیا بنا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو صدیق اکبر بن گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو فاروق اعظم بن گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو غنی بن گئے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو حیدر کرار بن گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی پر شیدا ہوئی تو طاہرہ بن گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی پر فدا ہوئی تو صدیقہ بن گئی۔ سعد بن سعید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو جنت کی بشارت ملی۔ اور عرب کے بدوؤں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و مال کو نچھاور کیا تو صحابہ کا خطاب ملا اور انہیں عشق نبی کے صدقے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ مل گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ عاشقان نبوت آپ دل ہی دل میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو دور نبوت کی بات ہے، یہ تو نور محمدی کا کرشمہ تھا، یہ تو آفتاب رسالت کی ذوفشانی تھی، جس پر بھی اس کی کرنیں پڑی اس کی دنیا بدل گئی، دل کے نہا خانوں میں اجالا پھیل گیا اور ہر ذرہ خورشید بن گیا۔ اب تو ہم میں
نبی کی ذات اقدس موجود نہیں ہے، ہاں نبی کی ذات موجود نہیں ہے، مگر نبی کا فرمان باقی ہے، نبی کا کلام باقی ہے، نبی کا لایا ہوا قرآن باقی ہے، نبی کی لائی ہوئی شریعت باقی ہے، رسول کی سنت باقی ہے۔ نبی کے فرمان کو بچا لاؤ، نبی کے کلام سے محبت کرو، نبی کے لائے ہوئے قرآن پر عمل کرو، نبی کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کرو، رسول کی سنت کی اطاعت کرو۔ یہی حقیقی محبت ہے، یہی سچی عقیدت ہے، نبی سے عشق کی یہی علامت ہے۔ اس کی لائے ہوئے شریعت کو پھیلاؤ، اسلام کی حفاظت کرو، یہی عشق رسول ہے، یہی حب رسول ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی کیا، خلفاء راشدین کا بھی یہی طریقہ تھا، اور سچے عاشقین رسول علماء دیوبند نے بھی اس کا سبق دیا اور یہی کر کے دکھلایا۔ قرآن کو پھیلایا، سنت کی اشاعت کی اور فرمان رسول کو عام کیا، اور ہندوستان جیسے ملک میں انگریزوں کی دور اقتدار میں بھی شریعت کی حفاظت کی اور احیاء سنت کا فریضہ انجام دیا۔ ایسے ہی کر کے سب عاشق رسول بنے، اپنے نبی سے عشق کا یہی طریقہ ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا طلسم، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔